السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید الفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا إنه هو السميع البصير وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم صدق الله العظيم۔ محترم ناظرین، ابھی میں نے جو آیتیں قرآن کی پڑھی ہے، ان آیتوں کے اندر فلسطین کی بیت المقدس سے متعلق اہمیت اور فضیلت کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ مسجد اقصی ہے جس کا اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ذکر فرمایا اور بتایا الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اس کے پاس اللہ نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ لوگوں کو ہم اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں بیت المقدس فلسطین کی وہ مسجد ہے جس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، الذی بارکنا حولہ، اس کے آس پاس اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ لوگوں کو ہم اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائیں۔ یہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 پر یک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر اور ایک جگہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ہم نے تیز ہوا کو بھی سلیمان کے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس زمین کی طرف چلتی تھی ہوا جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف ہوا چلتی تھی جہاں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، میری قوم اس زمین کی طرف ہجرت کرو، اس زمین کی طرف چلو، اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں بھی بیت المقدس کی زمین کو مقدس زمین، بابرکت زمین کہا گیا۔ قرآن کی ان تینوں آیتوں میں مسجد اقصی کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں یہ مقدس جگہ ہے، یہ بابرکت جگہ ہے جس کے آس پیس ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے فرشتے اپنے پر اس سرزمین پر پھیلا رکھے ہیں۔ جس زمین پر یہ مسجد واقع ہے بیت المقدس، اس زمین کو اللہ نے بابرکت مقدس کہا، فرشتوں کا پہرا اس شہر میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں یوں فضیلت اس کی بیان فرمائی۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے دنیا کے اندر بڑی 3 مسجدیں ہیں۔ ایک ہے کعبۃ اللہ کی مسجد جسے مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے، دوسری ہے بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے جسے مسجد اقصی کہتے ہیں، بیت المقدس کہتے ہیں۔ ایسے ہی تیسری مسجد ہے مدینے کی مسجد، مسجد نبوی۔ یہ 3 مسجدیں دنیا کی بڑی مسجدیں کہلاتی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایو مسجد وضع فی الارض اولا،
نبی جی آپ ہمیں بتائیے سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بیت اللہ کی مسجد، مسجد حرام۔ قرآن میں اس کا ذکر ملتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ دنیا میں سب سے پہلا گھر اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ کی مسجد ہے۔ اسے فرشتوں نے سب سے پہلے تعمیر کیا، بعد میں آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، بعد میں شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ 11 مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی ہے اب تک۔ محترم ناظرین، جب آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں، سری لنکا سے بیت اللہ کے لیے حج پر جا رہے تھے، راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ فرشتوں نے پوچھا السلام علیکم یا آدم، اے آدم علیہ السلام آپ پر ہمارا سلام ہو، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ آدم علیہ السلام نے کہا بیت اللہ کا حج کرنے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے کہا آپ کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے سے ہم کعبۃ اللہ کا طواف کرتے آ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کعبۃ اللہ کو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے زمین پر بنا دیا تھا۔ سب سے پہلا گھر عبادت کا، اللہ کی عبادت کے لیے جو بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام تھوڑے زمانے کے بعد جب اس کی مرمت کی ضرورت پڑی، آدم علیہ السلام نے تعمیر کا کام کیا۔ پھر اس کے بعد جب دیواریں بوسیدہ ہوئی، ان کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا کام کیا۔ پھر ایک زمانہ آیا نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبۃ اللہ زمین میں دفن ہو گیا، چھپ گیا۔ اتنا بڑا طوفان آیا تھا، 6 مہینے، بہت بڑا عذاب کی شکل میں طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کے زمانے میں، تو کعبۃ اللہ کی دیواریں بھی زمین میں دب کر رہ گئی تھی۔ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ کعبۃ اللہ کو تلاش کریں، زمین کے اندر کھدائی کریں، کعبۃ اللہ کی دیواریں ملیں گی آپ کو، آپ اس جگہ نئے طور سے کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے میں نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر دوسری بڑی مسجد بیت المقدس، جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، فلسطین میں جو آج موجود ہے، اس زمین کو بنایا گیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ رہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 سال کا فاصلہ رہا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے دور میں جو کعبۃ اللہ کی تعمیر کیے، اس کے 40 سال کے بعد اللہ پاک نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی۔ بہت زمانے کے بعد جب بیت المقدس کی دیواریں بوسیدہ ہو گئی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے 80 نو تعمیر کی گئی، جنوں کی ذریعے سے بیت المقدس کی تعمیر کا کام لیا گیا۔ تیسری مسجد آپ جانتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر مدینہ جب حاضر ہوئے تو وہاں پر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی۔ محترم ناظرین، یہ 3 مسجدیں، ایک کعبۃ اللہ، دوسرا بیت المقدس، تیسرا مسجد نبوی، یہ تینوں مسجدیں دنیا کی سب سے بڑی مسجدیں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کعبۃ اللہ کے اندر آپ امام کعبہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے 1,00,000 نمازوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ بیت المقدس کے اندر امام مسجد اقصیٰ کے پیچھے نماز پڑھیں گے متابعت میں 50,000 نمازوں کا آپ کو ثواب ملے گا۔ مدینے کے اندر امام مدینہ کی اقتداء میں آپ نماز پڑھیں گے 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہے۔ دنیا کی یہ 3 ہی مسجدیں ہیں جس میں مکے کے اندر 1,00,000 نمازوں کا ثواب، مدینہ اور فلسطین کی بیت المقدس میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔
اتنا بڑا ثواب ایک نماز میں دنیا کی کسی مسجد کے اندر نہیں۔ تیسری بات، مسلمانوں کا بیت المقدس سے اپنا پرانا رشتہ قائم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شروع زمانے میں بیت المقدس کی طرف قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھتے تھے، اس لیے ہمارا قبلہ اول ہے بیت المقدس۔ آپ کبھی مدینہ گئے ہوں گے، وہاں پر مسجد قبلتین موجود ہے۔ بیت المقدس کی طرف اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ہی کے دوران جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر اترے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ۔ نبی جی، آپ جس حالت پر ہیں فوراً اپنا قبلہ بدل لیں، کعبۃ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف پڑھے تھے، فوراً اسی حالت میں مسجد حرام کی طرف قبلہ بدل گیا۔ اللہ کا حکم ہوا اب مسلمانوں کو قیامت تک کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ رہے گا، لیکن قبلہ اول ہم مسلمانوں کے لیے بیت المقدس تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف کئی نمازیں پڑھ چکے ہیں قبلہ رخ ہو کر، اب کعبۃ اللہ کی طرف ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے ہمارا قبلہ اول رہا بیت المقدس۔ ناظرین، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں سفر کا ارادہ مت کرو۔ نمبر 1، بیت اللہ کی مسجد حرام۔ عمرے کے ارادے سے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، حج کے ارادے سے لوگ سفر کر کے جاتے ہیں، ثواب کا کام ہے، یہ سفر بابرکت ہے۔ جتنا پیسہ اس سفر میں خرچ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا زیادہ ہمیں ثواب دیتے ہیں۔ لوگ مدینے کی طرف جاتے ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ کھڑے ہو کر سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ مسجد نبوی کا دوسرا سفر ہے، یہ سفر بھی مبارک ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ ایسے ہی بیت المقدس، فلسطین کی بیت المقدس کو جانا بھی ثواب کا کام ہے، باعث خیر و برکت ہے۔ یہ 3 مسجدیں ہیں، مکہ، مدینہ، فلسطین، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس۔ ان 3 مسجدوں کی طرف سفر کرنا ثواب کا کام، باعث خیر و برکت، فضول میں شمار نہیں ہوتا۔ جتنا پیسہ اس سفر میں لگے گا کئی گنا بڑھ کر اللہ اس کا اجر ہمیں دیں گے۔ اس لحاظ سے بھی بیت المقدس ہم مسلمانوں کے ساتھ گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرائی، معجزہ جو پیش آیا، وہ مسجد اقصیٰ سے اس معجزے کا تعلق ہے۔ یہیں سے آپ نے آسمان کا سفر شروع کیا۔ محترم ناظرین، 15ویں پارے کی پہلی آیت جو میں نے پڑھی، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر اپنے پھوپھی کے گھر آرام کر رہے تھے، فوراً جو ہے جبرائیل علیہ السلام آئے، بیدار کیے، براق سواری لائے۔ وہ ایک جانور ہے جو گھوڑے کے مانند ہے، سفید رنگ کا جانور ہے، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، اتنا تیز رفتار وہ سواری تھی جہاں تک انسان کی نظر جائے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا، اتنی تیزی کے ساتھ دوڑنے والی سواری۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو اس براق پر بٹھا کر بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ آئے، وہاں پہنچ کر اپنی سواری کو وہاں باندھا جہاں سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ وہ نشان آج بھی موجود ہے، جہاں آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ہر پیغمبر نے اپنی سواری باندھی۔ اسی جگہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی براق سواری کی نکیل اسی طرف باندھی،
جہاں سارے انبیاء اپنی سواریوں کو باندھتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا آپ آگے بڑھیں، 2 رکعت نماز پڑھائے۔ نبیوں سے ملاقات ہوئی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام روحیں اس جگہ جمع تھی۔ اس وقت میں جبرائیل علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ 2 رکعت کی امامت کرائیں، سارے انبیاء آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ اسی وجہ سے امام الانبیاء کا لقب ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد تمام نبیوں سے ملاقات کی اس مسجد اقصیٰ کے اندر جو آج فلسطین میں ہے۔ سلام کلام ہوا۔ باہر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نے 2 پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا اور ایک شراب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ والا پیالہ پینا پسند کیا تو جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے فطرت کے عین مطابق چیز کو پسند کیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ رف سیڑھی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے نبی علیہ السلام آسمان پر گئے۔ 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے عرش معلیٰ پر اللہ سے ملاقات اور ہم کلامی کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ صرف نور کے 70,000 پردے درمیان میں تھے، اللہ اور ہمارے نبی کے درمیان۔ اتنے قریب ہمارے نبی بیٹھ کر اللہ سے باتیں کیے، 80,000 سوالات کیے، اللہ نے اس کے جوابات دیے۔ اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ یہ معجزے کا جو سفر شروع ہوا بیت المقدس سے آسمانوں کا، اس وجہ سے ہم مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے مسجد اقصیٰ سے۔ مکہ مدینے کے بعد مقدس ترین مقام مسجد اقصیٰ کا ہم مانتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے۔ حضرات انبیاء کرام وہاں رہنا پسند کرتے تھے، اپنی رہائش گھر بنانا، زندگی گزارنا وہاں پر پسند کرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کے بیت المقدس کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، جیسے ہمارے نبی کو اللہ نے حکم دیا مکے سے آپ مدینہ ہجرت کر جائیں، ایسے ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ داؤد علیہ السلام اس زمین کو جائے سکونت اختیار کیے۔ داؤد علیہ السلام نے اس زمین پر اپنا گھر بنایا، اپنا ایک محراب بھی بنایا۔ سلیمان علیہ السلام اسی جگہ سے ساری دنیا پر حکومت فرمایا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے نبی بھی بنایا، وقت کا بادشاہ ساری دنیا کا بنایا۔ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک، جنوب سے شمال تک، دنیا کے چاروں طرف اپنی حکومت کی، پوری دنیا پر۔ اس میں 2 مسلمان بادشاہ ہیں، 2 مسلمان غیر مسلم ہیں۔ اس میں نمبر 1 حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا پر ان کو حکومت دی تھی، ساتھ میں زبان جانوروں کی سمجھنے کی طاقت بھی دی تھی، ہوا کو ان کے تابع بنایا تھا، ہوا ان کے کنٹرول میں تھی۔ یہ سب چیزیں سلیمان علیہ السلام کو ملی جو باقی بادشاہوں کو اللہ نے نہیں دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس میں رہ کر ساری دنیا پر کنٹرول کرتے تھے، ساری دنیا پر حکومت سنبھالتے تھے۔ اس لحاظ سے بیت المقدس ہمارے بہت زیادہ قریب ہے۔ زکریا علیہ السلام انہوں نے بھی بیت المقدس کو اپنا محراب بنایا، اسی زمین کی طرف وہ سفر کیے۔ زکریا علیہ السلام وہیں پر رہے، اپنا محراب انہوں نے وہیں بنایا، اپنا مصلی وہیں قائم کیا، ساری زندگی بیت المقدس میں انہوں نے گزاری۔ مریم کے پیٹ سے عیسیٰ علیہ السلام اسی زمین پر پیدا ہوئے جہاں آج بیت المقدس ہے، اس کے بازو میں بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ بغیر باپ کے مریم کے پیٹ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ یہ بہت ہی معجزہ ہے اللہ کی قدرت کا، یہ کرشمہ ہے اللہ کی قدرت کا، جسے اللہ نے بیت المقدس کی جگہ کو پسند فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا،
لیکن وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اللہ قرآن میں کہتے ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کرے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکائے، بلکہ بر رفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، وہ وہیں سے اللہ نے ان کو اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف جائیں، اس مقدس شہر میں داخل ہو جائیں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو اس مقدس شہر میں داخل ہونے کا حکم فرمائے تھے۔ محترم ناظرین، بنی اسرائیل کے دو پیغمبر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اللہ نے یہ دو پیغمبر دیے تھے بنی اسرائیل کو، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل اس مقدس شہر کی طرف آگے بڑھے، وہاں اپنی سکونت اختیار کیے۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل کہتے ہیں بیت المقدس ہمارا ہے، ہم مسلمان کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہمارا ہے۔ ہمارے نبی نے وہاں قبلہ اول کے طور پر نمازیں پڑھی اس طرف منہ کر کے، معجزہ کا واقعہ وہیں سے پیش آیا۔ سارے انبیاء کو ہم بھی اپنا نبی مانتے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کا آپ سے زیادہ تعلق اور گہرا تعلق بیت المقدس سے ہمارا ہے۔ وہاں پر ایک جگہ ہے مقام لد، جہاں عیسیٰ علیہ السلام دجال کا قتل کریں گے، وہ بھی بیت المقدس ہی کی طرف ہوگا۔ فلسطین کی زمین یہ پوری کی پوری قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشام ارض المحشر، ملک شام جس میں فلسطین اور بیت المقدس بھی آتا ہے، یہ پوری زمین کل قیامت کے دن حشر کا میدان ہوگا۔ آج یہ زمین مٹی اور پتھر کی ہے، کل قیامت کے دن یہ زمین تانبا اور پیتل کی بنے گی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حشر کا میدان قائم کریں گے، تمام انسانوں کو اس جگہ پر جمع فرما کر حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، جسے محشر کہتے ہیں۔ یہ محشر اسی زمین پر قائم ہوگا۔ یہ وہ مقدس زمین ہے جہاں سے یاجوج ماجوج کے فساد کا آغاز ہوگا، یاجوج ماجوج وہیں سے نکلیں گے۔ اس مقدس زمین کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامینا، اللہم بارک لنا فی یمنینا، اے اللہ ملک شام میں برکت دے، ملک یمن میں برکت دے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زلزلے آئیں گے، فتنے ہوں گے، وہیں سے شیطان کا سنگ نکلے گا۔ یہ ساری روایتیں بیت المقدس کی طرف ہیں۔ یہ کوئی معمولی شہر نہیں بلکہ بڑا ہی مقدس بابرکت خیر و برکت کا ذریعہ ہے، مقدس شہر کہلایا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد بیت المقدس کا نمبر ہے، اس کے بعد مسجد نبوی کا نمبر ہے۔ مسلمان، یہود، عیسائی، تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے مسجد اقصیٰ کی زمین سے اپنا تعلق بتاتے ہیں۔ یہود پر تورات، انجیل نازل ہوئی تھی۔ داؤد علیہ السلام زبور لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے۔ سارے نبیوں کا تعلق بیت المقدس سے ہے۔ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک لے کر آئے، اور ہمارا تعلق بھی مسجد اقصیٰ سے ہے۔ یہ آسمانی کتابیں، بڑی بڑی 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ چاروں آسمانی کتابوں کا تعلق مسجد اقصیٰ سے ہے۔ اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل کو نبوت، بادشاہت دی، تو ہمارے اور آپ کے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ سے معراج کرائی، ہمارا قبلہ اول رہا، وہاں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا درجہ رکھتا ہے، اس طرف سفر کر کے جانا باعث خیر و برکت ہے۔ اس لحاظ سے ہم بھی بیت المقدس سے اپنا گہرا تعلق پیش کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد
یہود جنگیں لڑنا شروع کر دیے جو آج تک قائم ہے، پتہ نہیں کب تک یہ جنگیں چلتی رہیں گی۔ مشہور مؤرخ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تاریخ لکھی ہے کہ بیت المقدس کے اصل باشندے یہودی نہیں تھے بلکہ کنعانی عرب تھے۔ کنعانی عرب، کنعان آپ جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے سے بیٹے نے انکار کر دیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا بیٹے سے، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا آ جا کشتی میں سوار ہو جا، اللہ کا انکار مت کر۔ تو بیٹا کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا میں پہاڑ کے اوپر حصے میں چڑھ جاؤں گا، آپ کے عذاب کا پانی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ باتوں ہی باتوں میں طوفان اتنا تیز ہوا، آسمان سے پانی برسا، زمین سے پانی ابلا، چار طرف سے پانی ہی پانی، تو پھر یہ سب پہاڑ پانی میں ڈوب گئے، کعبۃ اللہ پانی میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی وہ پانی کے اوپر تیر رہی تھی، جتنے حضرات کشتی میں سوار تھے وہ بچ گئے۔ نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا ڈوبتا ہوا مرتا ہوا نظر آیا، اسی کا نام ہے کنعان۔ اسی سے متعلق جو عرب تھے کنعانی عرب، وہ عرب بیت المقدس کے اصل باشندے ہیں۔ یہودی اس کے اصل باشندے نہیں تھے، بعد میں انہوں نے اس زمین پر اپنا قبضہ جمایا۔ مسلمانوں میں سن 16 ہجری میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ پھر ان کے چند سالوں کے بعد 1180 پر 7 میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ تقریباً 8 سے 830 سال پہلے سید سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اس کے بعد سے آج تک بیت المقدس دوسروں کے قبضے میں ہے، دوسروں کے کنٹرول میں ہے۔ یہودیوں کا پلان ہے بیت المقدس کو ختم کر کے ہیکل سلیمانی بنائی جائے، اسلامی نشان کو ختم کر کے یہود کے نشان کو باقی رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے آج فلسطین اور اسرائیل کے درمیان بیت المقدس کو لے کر لڑائی چل رہی ہے، جنگیں ہو رہی ہیں۔ مسلمان چاہتے ہیں بیت المقدس کی حفاظت ہو، اس سرزمین میں صرف کنعانی عرب جو فلسطین کے باشندے ہیں وہ بسیں۔ اسرائیل چاہتا ہے ان کو ختم کر کے ہم اپنی زمین بنائیں، ہم اس پر قبضہ جمائیں، وہاں پر بیت المقدس کو ہٹا کر ہیکل سلیمانی ہم بنائیں، یہ ان کی کوشش ہے۔ محترم ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ہم مسلمانوں کا بیت المقدس سے کتنا گہرا ربط ہے، کتنا گہرا رشتہ ہے اور تعلق ہے، اور آج کی یہ جنگ کیوں چلی جا رہی ہے، کیوں لڑی جا رہی ہے، اور اس میں مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں۔ مسلمان اپنی جان مال سب کچھ قربان کر کے وہاں پر جنگ پہ اترے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بیت المقدس کی حفاظت اور اپنی زمین پر قبضہ آزادانہ طریقے سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہندوستان کے رہنے والے بہت دور ہیں، لیکن ایک حدیث آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، دنیا کے سارے مسلمان انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی کا درجہ رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند ہونی چاہیے۔ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے تو دوسرا حصہ بھی درد میں شامل ہوتا ہے۔ آج فلسطین پر نہتے مسلمانوں پر، مظلوم مسلمانوں پر جس قدر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے، ان کے حق میں دعا کریں گے۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھ کر دعا کریں۔ میں آپ کو مسلم شریف کی 670 پر 7 نمبر کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جس وقت میں بیر معونہ کے پاس تقریباً 70 حفاظ کرام صحابہ کے 70 قاری قرآن شہید کر دیے گئے،
بعض عرب کے قبیلوں کی طرف سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان کے حق میں بد دعا کی، نام لے کر بد دعا کیا۔ رعل، ذکوان، اسیہ، ان کے نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک قنوت نازلہ پڑھ کر ان کے حق میں بد دعا کی، اللہ کی لعنت کی دعا دی۔ اس حدیث کو ثبوت کے طور پر ہم مانتے ہیں، اور آج کے اس فتنے اور فساد کے دور میں قنوت نازلہ پڑھ کر یہودیوں کے حق میں اللہ سے ہم دعا کریں گے بد دعا کی، اور اللہ سے ہم کہیں گے یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اسرائیل کا خاتمہ فرما۔ ہم فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر دعا کریں گے، اور جس وقت میں مسجد میں مجمع زیادہ رہتا ہے اس وقت میں اپنی زبان میں دعاؤں کا اجتماعی انفرادی طور پر اہتمام کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے، اسرائیل کی مصنوعات کا، جتنی اسرائیل کا پروڈکٹ ہے اس کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ آپ حضرات واٹس ایپ میں دیکھ ہی رہے ہیں اسرائیل کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، تو ہم یہ 2 کام کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔